بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور اصناف نثر اردو کا مطالعہ ہمارا کورس ہے۔ اس کورس کے تحت ہم اردو کی غیر افسانوی نثر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اصناف نثر اردو کے مطالعہ کو ہم نے اپنی سہولت کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب کی 4 ٹائپس پڑھی تھیں: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ اب ہم غیر افسانوی نثر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ غیر افسانوی نثر میں ہم نے سب سے پہلے سفر نامہ پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ آبیتی ہے۔ آبیتی کے مفہوم اور فن کے بارے میں ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم آبیتی کی اقسام، فنی اور فکری جائزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض۔ آج کے لیکچر میں آبیتی کی اقسام سے آگاہ کیا جائے گا، نیز آبیتی کا فنی اور فکری جائزہ بھی لیا جائے گا۔ آبیتی کی اقسام۔ آبیتی کی اقسام پر بات کرنے سے پہلے ہم آبیتی کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے حالات کا بیان آبیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ سوانح عمری میں کسی دوسری شخصیت یا دوسرے فرد کی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، جبکہ آبیتی میں اپنی زندگی کے بارے میں مصنف خود قلم بند کرتا ہے اپنی زندگی کے حالات و واقعات کو۔ آبیتی ایک مشکل فن ہے۔ آبیتی لکھنا انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے۔ آبیتی سفر نامہ، روزنامچہ، رپورٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ آبیتی ڈائری کی ہی ایک جدید شکل ہے۔ آبیتی کو ناقدین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: مکمل آبیتی اور نامکمل آبیتی۔ مکمل آبیتی یہ پیدائش سے لے کر عمر کے آخری حصے تک ایک انسان کی روداد زندگی ہوتی ہے۔ اسے عمر کے آخری حصے میں تحریر کیا جاتا ہے۔ اسے خود نوشت سوانح عمری بھی کہا جاتا ہے۔ مکمل آبیتی، اس قسم کی آبیتیاں عمر طبعی کے قریب پہنچ کر لکھی جاتی ہیں اور ان میں ولادت یا بچپن سے لے کر ایام تحریر تک مصنف کی پوری زندگی کی سرگزشت موجود ہوتی ہے۔ اس قسم کی آبیتیوں کو خود نوشت سوانح عمریاں بھی کہا جاتا ہے یا خود نوشت سوانح عمری بھی کہا جاتا ہے۔ سید ہمایوں مرزا کی کتاب میری کہانی میری زبانی، رضا علی کا اعمال نامہ، دیوان سنگھ مفتون کی ناقابل فراموش، عبد المجید سالک کی سرگزشت، مولانا حسین احمد مدنی کی نقش حیات، تقی محمد خان کی عمر رفتہ، جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، احسان دانش کی جہان دانش، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ اسی زمرے میں شمار ہوں گی۔ نامکمل آبیتی۔ آبیتی کی اس قسم میں زندگی کے اہم واقعات بغیر کسی ترتیب کے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود دنیا کے ہر ادب میں آبیتی لکھی جا رہی ہے، لیکن آبیتی کی اس قسم میں یعنی کہ نامکمل آبیتی میں زندگی کے اہم واقعات بغیر کسی ترتیب کے مرتب کر دیے جاتے ہیں یا لکھ دیے جاتے ہیں۔ مثلاً زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات کا بیان، زندگی کے صرف ایک دور کا بیان، صرف ایک سال کا روزنامچہ، زندگی کے صرف ایک پہلو مثلاً سیاسی، علمی، ادبی زندگی کا بیان، ایک یا چند سفروں کا بیان۔ اصولاً اس قسم کی آبیتی کو خود نوشت سوانح عمری کا نام نہیں دیا جاتا، البتہ اسے آبیتی کہنا بالکل بجا ہے، کیونکہ آبیتی تو کسی شخص کی زندگی کا ایک واقعہ بھی ہو سکتا ہے جسے وہ خود بیان کرے۔ سید عبداللہ نے مولانا جعفر کی کتاب کالا پانی، ظہیر دہلوی کی داستان غدر، چودھری افضل حق کی کتاب میرا افسانہ اور خواجہ حسن نظامی کی کتاب آبیتی کو نامکمل آبیتیاں قرار دیا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں مکمل آبیتی پیدائش سے لے کر عمر کے آخری حصے تک
انسان کی زندگی کی روداد ہے، جبکہ غیر مکمل یا نامکمل آبیتی جو ہے یا نامکمل حالات زندگی کہہ سکتے ہیں، وہ زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات کا بیان ہے۔ آبیتی کی المختصر آبیتی کی اقسام کی مکمل آبیتی یا نامکمل آبیتی، جو اس کی دو مشہور ٹائپس ہیں، ان کی مختصر ترین تعریف یہ ہو سکتی ہے: مکمل آبیتی وہ آبیتی کہلائی جائے گی جو طبعی عمر کے قریب پہنچ کر لکھی جائے، ولادت سے وفات تک کا احاطہ کرے، اسے ہم مکمل آبیتی کہیں گے۔ نامکمل آبیتی زندگی کے اہم واقعات پر لکھی جائے گی، زندگی کے صرف ایک دور کا بیان جس میں ہو، اسے ہم نامکمل آبیتی کے زمرے میں شمار کریں گے۔ یہ فرق دونوں میں ہے۔ ولادت سے وفات تک جو آبیتی احاطہ کرتی ہے وہ مکمل آبیتی کہلاتی ہے، جو زندگی کے کچھ خاص واقعات، خاص ایام، خاص سفروں، سیاسی یا عملی زندگی کے واقعات پر لکھی جائے گی، اسے ہم نامکمل آبیتی کہیں گے۔ مکمل آبیتی کے ذیل میں جن آبیتیوں کے نام میں نے آپ لوگوں کو گنوائے ہیں، ان میں سید ہمایوں مرزا کی میری کہانی میری زبانی، رضا علی کی اعمال نامہ، دیوان سنگھ مفتون کی ناقابل فراموش، عبدالمجید سالک کی سرگزشت، مولانا حسین احمد مدنی کی نقش حیات، تقی محمد خان کی عمر رفتہ، جوشمیلی آبادی کی یادوں کی بارات، اور احسان دانش کی جہان دانش، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ وغیرہ مکمل آبیتی کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ نامکمل آبیتیوں کو میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے جنہیں نامکمل آبیتیاں قرار دیا ہے، ان میں مولانا جعفر کی کالا پانی، ظہیر دہلوی کی داستان غدر، چودھری افضل حق کی کتاب میرا افسانہ، اور خواجہ حسن نظامی کی آبیتی، جو کہ آبیتی کے نام سے ہے، نامکمل آبیتیوں کے زمرے میں رکھی جا سکتی ہے۔ یہ آبیتی کی اقسام تھی، مکمل آبیتی اور نامکمل آبیتی۔ اب ہم چلتے ہیں آبیتی کے فن اور فکر کی طرف۔ آبیتی کا موضوع مصنف کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ آبیتی لکھنے والا اپنی ذات کے بارے میں خود اظہار کرتا ہے۔ سوانح عمری اور آبیتی میں صیغہ اظہار کا فرق ہے۔ ہر آبیتی موضوع کی نوعیت سے مصنف کی ذاتی پسند ناپسند کی تابع ہوتی ہے۔ آبیتی کا مصنف ٹھوس شواہد کا محتاج نہیں ہوتا۔ فنی اعتبار سے آبیتی ایک دشوار گزار تخلیقی عمل ہے۔ آبیتی انسان کی بیان کردہ تاریخ ہے۔ کسی شخصیت کے لیے خود نوشت لکھنا آسان ہے، کیونکہ اپنی ذات کے ساتھ پورا انصاف کرنا نہایت مشکل ہے۔ ایک عمدہ آبیتی لکھنے کے لیے مصنف کو بااوصاف اور دیانتدار ہونا ضروری ہے۔ مصنف اپنے حافظے اور یادداشتوں کی مدد سے قلم فرسائی کرتا ہے۔ جس طرح دیگر اصناف میں مختلف ادبا نے لطف آفرینی اور زندہ دلی کی جوت جگائی ہے، اسی طرح آبیتیوں میں شگفتی کے پھول بھی برسائے ہیں۔ خود نوشت سوانح عمری میں ایک دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ ہمارے ان قلمکاروں کے ہاتھ جو اپنی دیگر تحریروں میں مختلف معاشرتی رویوں یا شخصیات کے بخیے ادھیڑنا نظر آتا ہے، جب خود اپنے گریبان کی طرف اٹھتا ہے تو دامن کے چاک اور گریبان کے چاک کا درمیانی فاصلہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، اور خونے دو عالم کو اپنی گردن پر لے کر دوسروں پر مشق ناز کی دعوت دینے والا قلمکار جب کبھی اپنے ہی دام میں آ کر ہدف ناوک بیداد ٹھہرتا ہے اور کمین گاہ میں اپنے دوستوں کی بجائے خود اپنے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہاں سے وہ خون گرفتہ پلٹ آتا ہے یا سرمد بن کر قاتل کی تلوار کو چوم لینے پر یقین رکھتا ہے۔ لوگوں کو مقام عشق کی دشواریوں سے متنبع کرنے والا جب خود اس بحر بے کنار میں قدم رکھتا ہے تو آگ کے اس دریا میں ڈوب کر سفر کرتا ہے یا محض کنارے ہی سے اندازہ طوفان کر کے لوٹ جاتا ہے۔ گویا سوانح عمری ایک مشکل ترین آرٹ بن جاتا ہے۔ اردو میں آبیتی کی صنف کا آغاز اگرچہ نصف صدی میں ہوا اور سب سے پہلی آبیتی مولانا جعفر کی کالا پانی تھی، لیکن اس کے برعکس برصغیر میں بھی خود نوشت
لکھی گئی، اور مکمل اور نامکمل آبیتیوں دونوں کا رواج رہا، کیونکہ آبیتی ایک مصنف کی بااوصاف اور دیانتدار تخلیق ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر ادب میں آبیتی لکھی جا رہی ہے اور اسے مقبولیت بھی میسر ہے۔ آبیتی کا نفسیاتی مطالعہ مصنف کی شخصیت کے عیب و ہنر پر روشنی ڈالتا ہے اور اس کی شخصیت کاری پر منکشف ہو کر رہتی ہے۔ ایک کامیاب آبیتی مواد کی دلچسپی کے لحاظ سے کسی ناول یا کسی داستان سے کم نہیں ہوتی۔ ایک اہم آدمی مختلف مراحل میں زندگی کے سرد و گرم کا جس طرح اس کو سامنا ہوتا ہے، قاری اس سے لطف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سبق بھی حاصل کرتا ہے۔ آبیتی ایک سوانح نگار کے لیے اس لیے اہم ہے کہ وہ کسی شخصیت کی سوانح ترتیب دیتے وقت اس کی آبیتی سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اردو کی آبیتیوں میں جتنی بھی آبیتیاں لکھی گئی ہیں وہ اسی اہمیت اور اسی بات کی شہادت دیتی ہیں کہ آبیتی لکھنا ایک مشکل آرٹ ہے، ایک مشکل فن ہے۔ ڈاکٹر سید علی شاہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، ہر ایک خود نوشت سوانح عمری آبیتی نتیجہ ہے ایک فرد کی دماغی، جسمانی اور مالی بحران اور اس کے باعث رونما ہونے والے محرکات کا، جو اس میں یک گنا تنہائی اور اپنی ذات سے متعلق ہمدردی، صفائی، دادخواہی یا ابلاغ کی ضرورت کا احساس پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کے ایسے علیحدہ علیحدہ خانے نہیں بنائے جا سکتے کہ ایک کا دوسرے میں گزر نہ ہو سکے۔ ہر آبیتی موضوع کی نوعیت سے مصنف کی ذاتی پسند ناپسند کی تابع ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہی خود ساختہ آئین کی پاسداری کے لیے اسے آگے بڑھاتا ہے اور بار بار اس آئین کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کی بیان کردہ تاریخ ہے، اس لیے اس جزء میں کل کی خوبیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ آبیتی کا مصنف ٹھوس شواہد کا محتاج نہیں ہوتا، وہ محض اپنے حافظے اور یادداشتوں کی مدد سے قلم فرسائی کرتا ہے۔ آٹو بایوگرافی میں آبیتی کا ایک ناکام مصنف بعض اوقات آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ یہ درست ہے کہ آبیتی میں بعض اوقات مبالغہ آرائی بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے ناکام صنف سخن نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ آبیتی اپنی اہمیت منوا چکی ہے۔ فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو آبیتی ایک دشوار گزار تخلیقی تجربہ ہے۔ آبیتی انسان کی بیان کردہ تاریخ ہے۔ کسی شخصیت کے لیے خود نوشت لکھنا آسان ہے، کیونکہ اپنی ذات کے ساتھ پورا انصاف کرنا نہایت مشکل ہے۔ ایک عمدہ آبیتی لکھنے کے لیے مصنف کو بااوصاف اور دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے۔ مصنف اپنے حافظے اور یادداشتوں سے ہی قلم فرسائی کرتا ہے۔ آبیتی کے فکری حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر خود نوشت سوانح عمری آبیتی نتیجہ ہے ایک فرد کی دماغی، جسمانی اور مالی بحران اور اس کے باعث رونما ہونے والے محرکات کا، جو اس میں تنہائی اور اپنی ذات سے متعلق ہمدردی، صفائی، دادخواہی یا ابلاغ کی ضرورت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ ذاتی حالات، دلچسپ واقعات کے علاوہ بھی سوانح عمریوں کی ایک اہمیت بنتی ہے کہ یہ اپنے عہد کی تاریخ بھی ہوتی ہیں۔ جیسے آغاز میں بتایا کہ سوانح عمری ایک انسان کی تاریخ ہے، تو گویا خود نوشت آبیتی اپنے عہد کی تاریخ بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی طے ہے کہ تاریخ اپنی روایتی مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ سے زیادہ مستند بھی ہوتی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے سے یورپ میں خود نوشت سوانح عمریوں کو ناول اور افسانوں سے بھی زیادہ دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔ صرف یورپ میں ہی نہیں، اب تو پاکستان میں بھی یہی حالات و واقعات ہیں۔ اب تو ہمارے ہاں بھی اس صنف میں لوگوں نے دلچسپی لینا شروع کر دی ہے اور اس کی دلچسپی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید اس بارے میں کہتے ہیں،
خود نوشت میں جب واحد متکلم حالات و واقعات بیان کرتا ہے تو اسے مصنف کی ذاتی شہادت بھی دستیاب ہو جاتی ہے، اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ زمانی اور مکانی اعتبار سے بہت سے ایسے واقعات، حالات اور حادثات جو اخبار میں رپورٹ نہیں ہوتے اور تاریخ بھی اپنی جگہ حاصل نہیں کر پاتے، وہ سوانح اور خود نوشت سوانح اور اس کے متعلقہ اصناف میں صحیح تناظر میں سامنے آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اخبار کی مسخ شدہ خبر اور تاریخ کے بدلے ہوئے چہرے کی صداقت بھی آشکار کر دیتے ہیں۔ گویا ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ خود نوشت یا آبیتی میں حقائق کی چھان بین سوانح نگار کی نسبت زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ حقائق کے اظہار کے لیے سوانح نگار تحقیق کے ٹھوس شواہد کو استعمال کرتا ہے، جبکہ خود نوشت لکھنے والا اس کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کا زیادہ تر دار و مدار حافظے، یادداشتوں یا خطوط پر ہوتا ہے۔ لکھتے ہوئے اسے ان میں تصرف کا پورا اختیار ہوتا ہے، اور وہ حسب ضرورت اس اختیار کو استعمال بھی کر سکتا ہے، جس کے سبب تمام سچائیاں خود نوشت کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اسی لیے اکثر نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ مکمل آبیتی لکھنا ممکن نہیں، کیونکہ سچ جتنا مشکل ہے، خود نوشت بھی اتنی ہی مشکل صنف ادب ہے۔ ایک انگریز رائٹر دی آٹو بایوگرافی میں خود نوشت کو ایک ناکام صنف ادب کا نام دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں خود نوشت میں ملمہ زیادہ ہوتا ہے، اظہار کے نام سے اخفا اور سچ کے نام سے دھوکہ دیا جاتا ہے، جبکہ خود نوشت کے کاری کا تقاضا ہوتا ہے کہ خارجی واقعات کے ساتھ ذہنی کیفیات، روح کی نشوونما اور سچے داخلی تجربات کی جھلک بھی نظر آئے۔ لیکن تمام نقاد اس پر متفق ہیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں، کیونکہ بظاہر آسان لگتا ہے، اس قدر آسان نہیں ہے۔ اردو میں اکثر جو آبیتیاں لکھی گئی ہیں وہ نمود و نمائش کے پہلو کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہیں۔ یہی نہیں، اردو میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر خود نوشت کا نمود و نمائش خاصہ ہے۔ اسی لیے اس پر خود نوشت پر معروضیت کا بھی غلبہ ہوتا ہے۔ وہ ذکر میر ہو یا گوئٹے کی سرگزشت ہو، اس کے اندر مبالغہ آرائی کا ہونا یقینی عمل ہے۔ روسو کی بے لاگ آبیتی بھی واقعاتی اخفا کے الزام سے نہ بچ سکی، تاہم اردو میں بہت سی ایسی خود نوشت آبیتیاں ہیں جنہیں اہم حیثیت حاصل ہے، جن میں میری کہانی، میری زبانی، میری داستان، تحدیث نعمت اور بے شمار آبیتیاں ایسی شامل ہیں جنہیں اردو کی اہم یا مفید آبیتیاں کہہ سکتے ہیں، تاہم ہم انہیں مستند آبیتیوں کے زمرے میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مبالغہ آرائی کا عنصر ضرور موجود ہوگا۔ اردو ادب میں آبیتی کی صنف کا آغاز اگرچہ 19ویں صدی میں ہوا، لیکن تقسیم برصغیر سے بھی قبل، جہاں اردو میں سوانح عمری کی روایت خاصی مضبوط دکھائی دیتی ہے، حالی کا نام سر فہرست ہے، وہاں بھی ابھی خود نوشت سوانح کا رواج اتنا عام نہ تھا۔ اگر اس زمانے میں کچھ محدود نمونے آپ کو سوانح عمری کے ملتے ہیں تو ان میں غالب مقصد اپنی زندگی کی کہانی بیان کرنے کی بجائے اس وقت کے حالات و واقعات کی عکاسی کرنا تھا۔ چنانچہ اس زمانے کی کئی آبیتیاں سفر ناموں سے ملتی جلتی دکھائی دیتی ہیں۔ کچھ تو اول تا آخر زندہ نامے بھی ہیں جو کہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے دوران لکھے گئے ہیں۔ بعض میں کسی حکومت یا کسی تحریک سے اٹھنے والے نقصانات کی رام کہانی ہے، اور ان میں سے کچھ کسی خاص تحریک، نظریے یا مخصوص مقاصد کے پرچار کی خاطر بھی لکھی گئی ہیں۔ پاکستان کے بعد آبیتیوں کی روایت خاصی مستحکم ہو چکی ہے۔ شاعروں نے، ادیبوں نے، سیاستدانوں نے، بیوروکریٹوں نے، الغرض ہر کوئی قلم سنبھالے اپنے کارنامے قلم بند کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ اب تو اس صنف میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اسے ادب کی کسی بھی دوسری صنف کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ یوں گزشتہ کچھ عرصوں سے آبیتی کا دامن اس ذخیرے سے مالا مال ہے، تاہم
ہم اس کی فن اور فکر کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آج کے اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی اور اصناف نظم و نثر اشفاق احمد برق کی کتاب ہے اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ آبیتی کی روایت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔